سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ 14 اگست جشن آزادی، بڑے بڑے بورڈ، چراغاں، اور میرا خیال ہے کہ اتنی تعریف ایک دوسرے کی حد سے زیادہ۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ سر یہ بتائیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جتنا خرچہ ہم 14 اگست پہ کرتے ہیں اتنی ترقی ہم نے کی ہے؟ بالکل نہیں۔ اور صاحب یہ بدبختی ہے اس قوم کی، جو نالائق قومیں ہوتی ہیں، جو بیوقوف قومیں ہوتی ہیں، اور جن کو آزادی کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آزادی کیا چیز ہے۔ 14 اگست کو تو ملک بنانے والے بنا کے چلے گئے، وہ قائد اعظم اکیلے نہیں تھے، ان کی ایک ٹیم تھی، اس میں بڑے بڑے قابل لوگ تھے جنہوں نے اپنی سب کچھ قربان کر کے قائد اعظم کا سپورٹ کیا۔ قائد اعظم ایک کیپٹن تھے، لیکن ان کی جو پوری ٹیم تھی وہ ایسٹ پاکستان جو تھا ہمارا اور ادھر ویسٹ پاکستان سے مل کے بڑے بڑے قابل لوگ تھے۔ وہ پھر کابینہ میں بھی آئے، وہ دیانتدار لوگ تھے۔ لیکن اس کے بعد جو آج تک ہوتا رہا 78 برتھ ڈے، آپ دیکھیں کہ شرمناک طریقے سے جو ملک مقروض ہے، جو ایک ایک ملک کا مقروض ہے، ان کے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بدبو بڑے بڑے شہروں میں کہ میلوں میلوں دور جاتی ہے۔ نالے آپ کے صدیوں سے کسی نے صاف نہیں کرائے، چاہے وہ گلی ہے، محلہ ہے، نہر ہے، دریا ہے، کوئی ہے، گندگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہر جگہ جناب وہ بڑا پاکستان کا وہ پیسہ جو ادھار کا پیسہ ہے، اس کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، اور اس کی جیبیں، اس کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ڈانس ہو رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں جناب، وہ شو شاہ ہو رہی ہے جس طرح امریکہ میں بھی نہیں ہوتا۔ اب چائنیز دیکھیں، یعنی ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوئے، دنیا کی سپر طاقت بن کے بھی ان کے ملکوں میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی۔ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ پاکستان بننے کے بعد انگریزی کی جو پیداوار لوگ تھے انہوں نے باقی قوم کو دبا کے رکھا۔ آج تک ہمیں اردو زبان جو ہے وہ آفیشیل نہ لکھنے دی گئی، نہ بولنے دی گئی، نہ اس کا کوئی سٹیٹس ہے اس ملک کے اندر۔ دبا کے غلام بنایا گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے گھروں میں 20 گورنمنٹ کی گاڑیاں ہیں، 20 نوکر ہیں، ہر چیز فری ان کو ملی ہوئی ہے۔ جہاں چاہتے ہیں جہاز پہ جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں، اور پبلک آپ کی بھوکی ننگی گھوم رہی ہے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی میڈیکلز کے لیے سہولیات ہے، نہ ان کی نوکری ہے ان کے پاس، نہ ان کے گھر ہے ان کے پاس، نہ ان کو کوئی سیکیورٹی کی پروٹیکشن ہے، نہ ان کو کوئی عدالتوں سے کوئی انصاف ملتا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستانی قوم کے اوپر تماچا ہے، یہ قوم کے اوپر تماچا ہے مبارک صاحب، جس قوم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ملک جو تھا یہ کسی کے باپ کا تو تھا نہیں۔ کراچی سے لے کے پشاور تک، یا آپ کے گلگت سے آپ گوادر چلے جائیں، یہ ملک تو پاکستانیوں کا ہے۔ کسی کو تو 5 بلے زمین نہیں دیتے مفت، اور اپنی آپ دیکھیں جائیدادیں پاکستان کے اندر ہر شہر میں اور دنیا کے ہر ملک میں۔ یہ وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو کریمنلز ہیں، جو قاتل ہیں، انہوں نے پاکستان کو اس طرح لوٹا ہے اور آج بھی لوٹ رہے ہیں۔ اور آپ بیوقوف بنانے کے لیے بڑے بڑے فنکشن رکھے ہوئے ہیں۔ پیسہ کس کا ہے؟ پاکستان کا۔ اور پیسہ پاکستان کا جو ادھار کا ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور لوگ خاموش کھڑے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں پاکستان زندہ باد، یہ وہ فلاں ڈھینگ جھنڈے لے کے قائد اعظم کے مزار پہ جو 200 میٹر نیچے اس کی قبر ہے، تو اوپر جناب وہ گارڈ آف آنر چل رہا ہے۔ کیا قائد اعظم دیکھ رہا ہے اس کو؟ ایک سوال ہے، کیا قائد اعظم دیکھ رہا ہے کہ اس پاکستان جس کا پنجر ہے، ابھی میں نے بنایا تھا پنجر، اس کا بن گیا، تو اس کے اوپر گارڈ آف آنر دینے کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، جب پارلیمنٹ میں جاؤ تو قائد اعظم کا فوٹو لگا ہوا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بانی تھا پاکستان کا، اس کی پوری ایک ٹیم بھی تھی، اکیلے تو کوئی ملک نہیں بنا سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ زندہ ہے، جو زندہ اور قائم و دائم ہے، اس کا تو کسی جگہ نام نہیں ہے، تو اسلامی ریپبلک آف پاکستان کیوں رکھا ہے نام؟ یہ فراڈ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ 70-78 سال سے ہو رہا ہے، اور اس کو کوئی پکڑ نہیں رہا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ملک، یہ قوم مردہ قوم ہے، مری ہوئی قوم ہے، اس کو کوئی شعور ہی نہیں ہے۔ یہ بیوقوف قوم ہے جس کو یہ چند گروپ کے لوگ جو ڈاکو ہیں، جو چور ہیں، جو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہم لوگ بیوقوف بن رہے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے، ویسے وہ تو صحیح آزادی منا رہے ہیں نا، جو
چور ہے، ڈاکو ہیں، جنہوں نے اپنے گھر بھی بنا لیے، دوسرے ممالک میں بھی پراپرٹی بنا لی، تو وہ تو اپنی طرف سے میرا خیال ہے آزادی بنانے کا ان کے پاس تو یہ حق اگر کہ لوٹ مار اس طرح کی بہاریں دنیا کے کس ملک میں ہے جو وہاں پہ ملی ہوئی ہے؟ ایسے ہی ہے، وہ اسی لیے خوش ہے نا. اگر پاکستان نہ ہوتا تو کھرب پتی کیا اس سے بھی اوپر ٹریلینئرز کیسے بنتے. یہ پاکستان ہی ہے جس میں وہ بنے، اس لیے وہ بڑے خوش ہیں. وہ تو ڈسکو ڈانس ان سے کرواتے ہیں جو ننگے بھوکے ننگے ہیں، جن کے پاس روٹی نہیں ہے، جن کے ماں باپ میڈیکل نہیں مل رہا تو مرے ہوئے ہیں، مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کوئی ان کو دوائی نہیں دیتا. پولیس والے ان کو پوچھتے نہیں. آپ کے ججز 6 ٹن کے جن کو آپ نے اتنی سہولیات دی ہیں کہ 1000 گنا زیادہ امیر ترین ملکوں سے بھی زیادہ دی ہیں، وہ ان کی جسٹس انصاف نہیں دے رہے، تو وہ تو بہت خوش ہیں. یہ پاکستان بننا ہی ان لوگوں کے لیے تھا، بنایا ہی انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا کہ ہم خوب کھائیں پیئیں گے، جائیدادیں، زمینیں، سونے، ہیرے جواہرات جو کچھ اندر ہے جو باہر ہے سب ان کی جیب میں ہے. اور آپ کی پبلک جو 22 کروڑ 24 26 22 کروڑ ہے، لوگ نام لیتے ہیں، وہ سب بھوکے ننگے سڑکوں پہ ڈانس کر رہے ہیں. یہ جتنا پیسہ آج خرچ کیا گیا مبارک صاحب، آپ گندگی کا دیکھیں، اتنی گندگی اس ملک کے اندر ہے کہ آپ 5 منٹ آپ واک نہیں کر سکتے کسی گلی میں 5 منٹ کے لیے. ایسے ہی ہے. اچھا ایک چیز بتائیے، پاکستان جس طرح آپ نے ذکر کیا جب بنا، قائد اعظم کے ساتھی جتنے بھی تھے اس وقت کوئی کسی قسم کی مذہبی نفرت نہیں تھی. اس کے بعد پاکستان بن گیا، پھر 2 ٹکڑے ہو گیا پاکستان، بڑے نعرے لگے کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر پاکستان میں ایسے قوانین بنائے گئے کہ پارلیمنٹ لوگوں کو کہہ رہی جی آپ اقلیت ہے. یہ ملک جو ہے یہ آپ سویڈن میں ہے، میں انگلینڈ میں ہوں، یہاں پہ اقلیت کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو بدبختی ہے نا. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے کبھی کسی پارلیمنٹیرین کو، ایون وزیر اعظم کو، آپ کے فارن منسٹر جو یہاں کے ہیں یا باقی منسٹرز ہیں، یہ گاؤں میں رہتے ہیں، ٹرینوں پہ آتے ہیں، بسوں پہ آتے ہیں، پیدل چل کے آتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اپنی گاڑیوں پہ آتے ہیں، اور ججز بھی اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں، ٹرینوں پہ بسوں پہ آتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں دیانتداری کے ساتھ، اور اسی طرح چپ کر کے باہر چلے جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ پاکستان ایک ایسا ملک بنایا گیا جہاں پہ لوٹ مار، حرام خوری، لعنت، بےایمانی، جھوٹ، فراڈ دنیا کا. اور بےایمانی سے حج عمرے کرتے ہو، پاکستان کے پیسے سے جہاز لے کے وہاں جاتے ہو، فیملیاں لے کے، اپنے نوکر چاکر سب وہاں جا کے حج عمرے. تمہیں ملتا کیا ہے وہاں سے؟ تمہیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کا تو بیڑا گرک کر رہے ہو نا. چاچا ماما بیمار ہے، لندن، امریکہ، فرانس جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرانے کے لیے. تو یہ یہاں پہ یورپ میں آپ دیکھیں کوئی بھی منسٹر، آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کی بات ہے، یہ پرائم منسٹر جب بورس جانسن برطانیہ کا اس نے حکومت چھوڑی، باہر یقین کریں مبارک صاحب، میں نے لائیو دیکھا، وہ سائیکل کھڑی تھی، ہیلمٹ اس نے سر کے اوپر لگایا اور سائیکل چلا کے گھر چلا گیا. یہ ہے یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہم کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. لیکن آج دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ سب مسلمان نہیں ہے، تبھی تو وہ ترقی کر گئے. مسلمان فراڈ، جھوٹ، لعنت، اللہ تعالیٰ کی دھوکہ بازی، کیا کہتے ہیں دکھاوا، یہ سب دکھاوا ہے. تو ملے نے گاڑی 6 کا داڑا رکھا ہوا ہے اور چوگے پہنے اور فراڈ کر رہا ہے، کیا وہ مسجدوں کے اندر باہر ہر جگہ وہ کر رہا ہے. اور اسلام میں کوئی نہ تو انصاف کسی کو دیا، کسی کو نہ، کسی غربت غریب کو کوئی روٹی ملتی ہے وہاں پہ. تو یہ سارا پیسہ تو یہ کھا گئے جو ناچ رہے ہیں، یہ کروا رہے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان کے چور ہیں. اقلیت یہ ان ملکوں میں تو لفظ نہیں بولا جاتا، اتنی دنیا رہتی ہے، مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہمارے کیوں پارلیمنٹ کو یہ مصیبت پڑی رہتی ہے اقلیت اقلیت اقلیت؟ یہ کیا تماشا ہے؟ ہاں ہم اقلیت ہیں. ابھی دیکھیں اب ہم لوگ اقلیت ہیں یہاں پہ، مسلمان جو ہیں جو نان نہیں، کوئی کہتا تو نہیں نا ہمیں اقلیت ہے. یہاں کے آج تک کسی نے ہمیں نہیں بولا کہ تم اقلیت میں ہو. یہ برابر ایکولنٹ اسٹیٹس، وہ کہتے ہیں سب دنیا برابر ہے. پھر مسلمانوں سے تو اچھے یہ لوگ ہیں. اسلام تو ادھر ہے، وہ تو چوروں کا ملک ہے، وہاں تو ڈاکوں کا ملک ہے. چاہے وہ کوئی بھی اسلامی ملک ہے وہاں یہی ہے. یہ فلانا اقلیت، فلانا کس چیز کی اقلیت بھائی؟ ہر بندہ اللہ یہاں پہ، یہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہے بہت سارے ممالک دنیا میں، لیکن وہ ہمیں پورا ہماری پوری عزت کرتے ہیں، ہمیں پورا انہوں نے اپنی برابری کے برابر انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں، انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں. مگر یہ بتائیے کہ ہماری جس طرح ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر قوم کو
جس طرح برباد کیا، قوم کے دلوں میں نفرت ڈال دی، ایک دوسرے کے اوپر کافر کے فتوے پارلیمنٹ سے لگوا دیے گئے، تو پارلیمنٹ اس قابل ہے ہماری آج تک کہ اس طرح کے فیصلے کرتی؟ پارلیمنٹ دیکھیں، پارلیمنٹ میں بال صاحب جو ڈاکو ہے نا، پارلیمنٹ کے اندر تو کوئی آپ کا صاف شفاف پڑھا لکھا دیانتدار محب وطن، چلو ہم مسلمان اگر کہتے بھی ہیں تو مسلمان جو صحیح مسلمان، جو قرآن پڑھنے والا، اللہ کے احکامات کو ماننے والا، اس سے ڈرنے والا کوئی شخص اگر کوئی پارلیمنٹ میں چلا جائے اور اس کو کوئی سہولیات نہ دی جائے، یہ جتنے آرام خور ہیں، خربو ڈالو تو یہ کھا رہے ہیں آپ کے، آپ دیکھیں ان کو بنگلے نہیں وہ کھا رہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے جو خود چور ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا مبارک صاحب، کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، یہ ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے، یہ صرف اللہ کہہ سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ملک کو نقصان پہنچا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ملک کو نقصان پہنچا کہ جو اللہ کے معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں حل ہونے شروع ہو گئے؟ ہاں تو یہی تو بات ہے نا، یہ چونکہ مسلمان نہیں ہے نا، تو یہاں مسلمان نہیں ہے، وہاں کے کبھی انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا یہ مسلمان ہے، اس کا رنگ کالا ہے، سفید ہے، پاکستانی ہے، ہندو ہے، شیخ ہے، کون ہے، وہ برابر، وہ کہتے ہیں ہم اگر اس ملک کے باشندے تھے، تم بھی ہو، ایکولنٹ تمہارا سٹیٹس ہے، ہر چیز جو ہمیں ملتی ہے تمہیں بھی ملے گی۔ تو یہ پاکستان جو ہے، یہاں پہ چوروں ڈاکوؤں نے یہ سارا اپنے لیے، سب کچھ اپنے لیے اکٹھا کیا، اس میں بڑے بڑے ڈاکو، چور، سردار، یہ جنرل، یہ منسٹر، یہ ججز، سب یہ سرکل ہے ان کا، اس کے اندر ہیں سارے لوگ، باقی قوم ان کی غلام ہے، ان کو جو اپنی مرضی سے فیصلے چوری کر کے کھا کے پارلیمنٹ سے اپروو کرتے ہیں، معاف ہو گیا، ہر چیز ان کی معاف ہوگی، ججز ان کے پاؤں کے نیچے ہیں، جنرل جو ہیں وہ ان کو اس لیے دبا کے انہوں نے رکھا ہوا کہ ان کو پتا یہ چور ہیں، تو ہم بھی کھائیں نا، کیوں نہ کھائیں ہم لوگ، وہ بھی دبا کے کھا رہے ہیں۔ آپ صرف چیف آف آرمی اسٹاف گھر دیکھیں مبارک صاحب، اس کے گھر کے اندر کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، کتنے ان کے نوکر ہیں، کتنا پیسہ اس کو مل رہا ہے، کیا کیا وہ استعمال کر رہا ہے، کتنی تنخواہ ہے اس کی، کس طرح مس یوز اور پاکستان کی جو پاور اس کو دی گئی ہے استعمال کر رہا ہے، کون پوچھ رہا ہے اس کو؟ کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ ڈاکو ہیں، لوری ڈاکو، زرداری جیسے ڈاکو اور کریمنلز، قاتل، ایم کیو والے، تو یہ سارے ملک کے چور 10,000 بندے ہوں گے میکسیمم جو ہمیں لوٹ رہے ہیں، لیکن قوم آپ کی چونکہ مردہ ہے، مری ہوئی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں 70 سال او پاکستان زندہ باد۔ بھائی ہم بھی کہتے ہیں بھائی تم زیادہ وفادار مت بنو، پاکستان جنہوں نے بنایا تھا ان کی بات کرو، وہاں پہ کوئی مذہب کی تفریق نہیں تھی، وہاں پہ کوئی اقلیت کا نام نہیں تھا، وہاں پہ کسی کو نہیں کہا گیا کہ تم کافر ہو، کیونکہ سب مسلمان تھے، سب اللہ کو ماننے والے لوگ مسلمان ہیں، ہر وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے مبارک صاحب وہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد تم لوگوں نے یہ ملاز کو پیسے دے کے، ملا جو چونکہ خود جانگلی ہیں اور جاہل ہیں، تو ان کو ورگلا کے ڈویژن کروائی گئی، ان کو لڑا کے آپس میں لوگوں کو پھر یہ حکومت کر رہے ہیں، بڑے آرام سے حکومت کر رہے ہیں، سب دنیا کو پتا ہے کریمنلز کی حکومت ہے، چپ کر کے دنیا بیٹھی ہوئی ہے، اور آرمی والے ان کو پاؤں کے نیچے انہوں نے دبا کے رکھا ہوا۔ بہت شکریہ سر۔ جی نہیں، یوم آزادی مبارک ہماری طرف سے بھی بہرحال ہو۔ پاکستان کے تمام شہروں میں چراغا، اسی طرح ہمارے پاس اطلاع ہے چناب نگر سے چنیوٹ، لاہور، جو بھی علاقے ہیں وہاں پہ جی مکمل روشنی ہے، اس وقت رات کو ہوگی، اور سب بڑے جوش و خروش کے ساتھ آزادی منا رہے ہیں۔ جو بات اقلیت کی میں نے کی، قوم کو ایک غلط راستے پر لگایا گیا، نفرت ڈالی گئی، قوانین غلط بنائے گئے، اور جو اصل مقصد تھا پاکستان بنانے کا اس سے ہم ہٹ گئے۔ وہاں پہ انسانیت کا جنازہ روزانہ نکلتا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکلتا ہے، اخلاقی طور پہ ہماری حالت آپ سب کے سامنے جو بنی ہوئی، اور آج بھی لوگ یہ بڑی ایک اہم بات میں آپ کو بتانے لگا، وہ بھی عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ انگریزوں کے دور کی بات تھی۔ یہ غور کیجیے گا ذرا، یہ پل فلاں بنا تھا، یہ انگریزوں کے دور میں بنا تھا جو آج تک قائم ہے، تو ہم آزادی لینے کے بعد بھی مثال ہم انگریزوں کی دیتے ہیں۔ بہر فیصلہ آپ کے حق میں ہے، آپ کے پاس ہے، کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، کوئی اقلیت نہیں، پاکستانی جب تک ایک قوم نہیں بنیں گے، ایسے قوانین ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک جتنے مرضی جشن منا لیں، جو مرضی کرتے رہے، حالت نہیں بدل سکتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔